کے گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے گرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چھٹی ویڈیو ہے جو جیم اور را پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے اور را شکل تبدیل نہیں کرتی ہے۔ تو جیم جب با کے ساتھ، چاہے بڑی با ہے چاہے چھوٹی ہے، یا سین ہے، را ہے، صاد ہے، طا ہے، فا، عین، قاف، واو اور ہا وغیرہ ہے، تو اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ کنچنما ہوتی ہے، اس طرح۔ اور بتایا تھا کہ الف و دال اور کاف، لام اور لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند رہتا ہے اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پہ اوپر سے ہم اس کا جو منہ ہے وہ بناتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے با کی پٹی میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو حصہ ہے یہ والا، یہ پتہ نما ہے، جس طرح درخت کا جو پتا ہوتا ہے اس طرح، یعنی چھوٹا بھی ہوتا ہے یہ حصہ اور بے ڈنگا سا بھی ہوتا ہے اس طرح۔ اور جس طرح اس کو ہم فوراً بنا دیتے ہیں، فوراً اس کو ہم نیچے گرا دیتے ہیں اور نیچے لے کے آتے ہیں اس طرح۔ معمولی سا اس میں جس طرح سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی تو سیدھی ہوتی ہے جیسے سٹیپ ہوتے ہیں، تو یہ ہم پر یہ معمولی اس میں سلوپ ہے اس طرح۔ تو اگر یہ کسی کو معلوم ہے اور اس میں ہم نے بحث کی تھی تو بالکل ہو بہو اس طرح یہ بھی ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ جیم ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ با ملی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ ہم اس کو بناتے ہیں 2 قط اوپر سے، بلکہ پونے 2 قط، اور یہاں پر تو گویا کہ 2 قط میں اس کا جو سرا ہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو قط ہے اس کے تقریباً تہائی حصے سے اوپر اس کا سرا بنا دیتے ہیں۔ جب شروع کیا یہاں پر ایک کنڈا بنا دیا تو اس کو نیچے یہاں پہ لے کے آتے ہیں، فوراً اس کو نیچے، اور یہ تقریباً قط کے برابر ہے یا قط سے تھوڑا سا کم ہے۔ جب یہ بنا دیا اور اس کو تھوڑا سا تازہ بھی کر دیتے ہیں تو اس کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا یہاں سے چھوڑ کے یہاں سے اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری جو لکیر ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کے قریب نہیں لائیں گے، بلکہ اس میں ہم تھوڑا سا معمولی سا اس میں یہ ڈلوان بنا دیں گے اور ڈلوان اوپر فوراً لے کے جائیں گے، یہاں پر یہ اس کے قریب لے کے آئیں گے اور اس کو دوبارہ ہم ٹچ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے اگر ہم اس کی پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً چوتھائی حصہ ہے اور یہ تقریباً نصف ہے۔ جب یہ بنا دیا تو بس یہاں پہ اسی سے شروع کر دیں گے، لیکن اس کی سیدھ یہاں سے شروع کر دیں گے۔ تو بتا دیا تھا کہ یہاں پر یہ جو گردن ہے جیم کی، دونوں لکیریں ایک جگہ پہ آ جاتی ہے، جو یہاں پر یہ پتلا حصہ ہے، یہاں پہ اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جو لکیر ہے یہ بھی اس کے ساتھ لے کے آتے ہیں اور یہاں پر یہ گردن پتلی ہو جائے گی ہے۔ پھر یہاں سے 1 قط اور یہاں سے بھی 1 قط کے فاصلے پہ یہاں اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کا جو حصہ ہے یہ گول بن جائے گا اور یہ سلیب کے شکل میں یہاں پہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ اب جب یہاں پر یہ بنا دیا تو اس کے بعد یہ والا حصہ، یہ جو پتہ ہے اس کو ہم قلم ترچھا رکھ دیں گے اور جو ہی اس جیم کے منہ کے قریب لائیں گے فوراً اس کو ہم اوپر کا قط استعمال کر دیں گے، اس کی سیدھ میں یہاں پر یہ علاقہ کھٹا ہوا آ جائے گا۔ یہ دیکھو یہاں پر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا سٹاپ لیا اور اوپر والا نوک میں نے استعمال کر دیا۔ تو ہم نے
جو چیز بنانی ہے یہ حصہ ہم نے بالکل پتلا بنانا ہے، اور یہاں پر یہ جو پتا ہے یہ اس کی سیدھ میں ہو، اور یہ اس کی جو گردن ہے اس طرح اس کو بنا دیتے ہیں۔ یہ باریک، یہ علاقہ باریک ہونا چاہیے، یہ بھی باریک ہے اور اس میں تھوڑا سا خم ہے، اور یہ علاقہ جو ہے تھوڑا سا سیدھا ہے اور یہ پتلا ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا نیچے اس کے ساتھ سیدھ میں آ جائیں گے اور اس کی جو راہ ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور یہ راہ جو ہے مفرد راہ کی بنسبت یہ تھوڑی سی موٹی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے۔ یہ حصہ تھوڑا سا اس سے نیچے ہوگا اور یہ والا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوگا، اور اس کو ہم دوبارہ فل کرتے ہیں۔ یہ علاقہ پتلا ہونا چاہیے، یہ والا پتلا، اور یہ والا جو ہے یہ جو گردن ہے یہ پتلا ہے، اور یہ جو شکل بن رہی ہے یہ پتہ کی شکل ہے، پتے کی شکل ہے۔ اس کی تھوڑا سا ہم اور بھی سیدھا کر دیتے ہیں۔ یہ گردن یہ جو اوپر ہے یہ علاقہ یہ بالکل تیز نہیں ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا سا ہم تھوڑا سا گلائی دیتے ہیں اس طرح بالو کے جو کان ہوتے ہیں کان کی طرح ہے یہ، اور یہاں پر اس میں تھوڑا سا ڈلوان بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو ضروری سمجھتا ہوں یہ کہ ہر جگہ پہ تو پیمائش نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے صرف ہم یہ کریں کہ پریکٹس کر لیں کہ اگر کوئی جگہ بھی نہ ہو اور صرف پیمائش بھی نہ ہو تو اس کے لیے بس اس کے سب سے پہلے یہ پریکٹس کر لے، اور قلم کو میں نے تھوڑا سا اس طرح پکڑا ہے، یعنی اس درمیانی والی انگلی کی مدد سے اس پہ تھوڑا سا میں دباؤ ڈال دیتا ہوں، اور یہاں پہ اس کو لے کے آتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ والا، اور پھر یہ تھوڑا سا یہ جو کنچنما شکل ہے اس پہ ہم زیادہ محنت کر لیں، اور یہاں پر جب اس کو لے کے آتے ہیں تو یہاں پر اس کو پتلا کر دیتے ہیں، اور پتلا کرنے کے بعد پھر یہاں سے تھوڑا سا دوبارہ یہاں سے موٹا اور یہاں سے پتلا، اور جب یہاں سے آ جاتے ہیں تو یہاں پر قلم کو بس اس طرح اس کے مقابل میں لاتے ہیں، اور اس کے بعد قلم سیدھا نیچے لے کے آتے ہیں۔ بہت آسان ہے اور اس پہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دن کسی کو بھی کوئی فن نہیں آتا ہے، نہ کوئی علم نہ کوئی فن، جب تک اس پہ محنت نہ کریں۔ ایک ایک لفظ پہ بہت محنت ہوتی ہے، اور خاص کر جو ضابطے میں بتا دیتا ہوں، اور ضابطے یہ ہے کہ ایک لفظ کے لیے کوئی لفظ ہو، کسی کی لفظ کے ساتھ وہ مرکب ہوتا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہوتا ہے اور الگ حکم ہوتا ہے اور الگ قاعدہ ہوتا ہے، اور دوسرے لفظ کے ساتھ اس کا دوسرا قاعدہ ہوتا ہے اور دوسرا ضابطہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کو ہم نے بنا دیا۔ اب اس کا رہتا ہے جو نقطہ ہے وہ اس کی سیدھ میں سلیب کی شکل میں بالکل کرسی پہ ہم اس کا نقطہ رکھیں گے، اور وہ ٹیڑھا قلم رکھے تھوڑا سا دبا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈھیلا کر دیتے ہیں اور سیدھا کر دیتے ہیں، تو سلیب کو ہم نے اس میں ضم کر دیا اور اس میں فنا کر دیا۔ یہ تو یہ نقطہ بن گیا۔ تو یہاں پہ کٹ پین کے ساتھ قلم ڈھیلا چھوڑ دے، یہاں پہ لے کے آئے، پھر اس کے بعد یہاں یہ جو کنچ کا میں بتا دیتا ہوں، بس کنچ کا طریقہ یہاں پہ قلم میں چلتا ہے، یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ، اور پھر اس کے بعد یہ، اور یہ تو گویا کہ سٹیپس ہے،
وہ اسٹیپ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بنا دیا، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا، اس کے بعد یہ را تو وہاں پر بتایا تھا کہ سیدھے اور اس کے بعد اس آخر میں چھوڑ دیتے ہیں ڈھیلا اور پھر اس کی را بن جاتی ہے۔ مارکر کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، ڈھیلا چھوڑ دے شروع میں، چونکہ جیم پتلا ہوتا ہے تو قلم ڈھیلا چھوڑ دے اور یہاں پر اس کی سیدھ میں لے کے اس کے بعد اس طرح بنا دیتے ہیں۔ روانگی کے ساتھ ہو تو پھر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر سمجھانے کے طریقے پہ ہو تو وہ لفظ پہ بہت زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے، کیونکہ بات بھی کرنی ہوتی ہے اور سمجھانا بھی ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں لکھا جاتا ہے۔ اگر روانگی ہو دیکھے تو بہت آسان ہوتا ہے پھر۔ بال پین کے ساتھ اسی بھی آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بنا دیں، اس کی سیدھ میں یہ، اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں، کیونکہ ہم عام معمول میں ہم بال پین کے ساتھ یا عام پین کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں، تو بال پین کے ساتھ یا عام پین جو ہوتے ہیں فاؤنٹین پین، سیاہی والے پین، اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے تاکہ عام روٹین کے موافق ہماری لکھائی اچھی ہو جائے۔ آپ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔